بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عام مسافر۔ کراچی میں اولین سکونت اختیار کرنے والوں میں یہودی باشندے بھی تھے۔ انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا تھا۔ یہودی انگریزوں کے ساتھ 19ویں صدی کے وسط میں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، تاہم ان کی تعداد انتہائی کم تھی۔ 1941 میں ان کی تعداد 513 مردوں اور 538 خواتین پر مشتمل تھی۔ یہ تعلیم یافتہ تھے اور ان کا رہن سہن ایرانی نژاد پارسیوں سے مماثل تھا۔ یہودی افراد زیادہ تر ملازمت پیشہ تھے اور عبرانی، ملی مراٹھی اور انگریزی بولتے تھے۔ یہ لوگ کراچی کے پرانے علاقوں رامسوامی، لانس کوارٹر اور رام باغ، جو کہ موجودہ آرام باغ کے اطراف رہائش پذیر تھے۔ یہودی برادری کی اکثریت اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی کراچی سے منتقل ہو گئی تھی۔ 1960 کے عشرے میں بچے کچے یہودی بھارت سمیت دیگر ملکوں میں چلے گئے۔ کراچی سے یہودیوں کی نقل مکانی کے بعد پارسی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد ان کی املاک کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ برطانوی حکمرانوں نے جب کراچی کا انتظام ایک شہر کے طور پر چلانا چاہا تو مقامی بلدیہ کے ارکان کے طور پر یہودیوں کو بھی منتخب کیا گیا تھا۔ عروس البلاد کراچی کے مصنف ڈاکٹر سید عارف شاہ گیلانی علیہ کے مطابق یہودی خاندان کی ممتاز شخصیات میں ابراہیم بنجامن تلکراؤران کی بھتیجی الزبتھ تلکر ماہر تعلیم تھے۔ انہوں نے 1922 سے 1952 تک سندھ مدرسۃ الاسلام میں بطور سائنس ماسٹر خدمات انجام دیں۔ ابراہیم بنجامن تلکر نے 1960 سے بمبئی میں وفات پائی۔ ان کی اہلیہ مسز تلکر مسیح خاتون تھیں۔ وہ کارنیرو انڈین گرلز اسکول کی پرنسپل تھیں۔ مسٹر سولومن ڈیوڈ میونسپل کارپوریشن کے رکن تھے۔ 1936 میں ابراہیم رابن نامی یہودی کونسلر تھے۔ ایم جے سالون نے ڈی جے کالج میں بحیثیت آفس سپرنٹنڈنٹ خدمات انجام دی۔ وہ 1965 میں کراچی سے ہجرت کر کے بمبئی چلے گئے تھے۔ 1930 میں کراچی میں پہلی آئس کریم کی دکان جوبلی کے نزدیک ایک یہودی نے کھولی تھی۔ اسی طرح عراقی نسل یہودی ممتاز آرکیٹیکٹ محسن سومیکی بھی کراچی میں مقیم رہے۔ انہوں نے اس شہر میں بہت سی عمارتیں ڈیزائن کی۔ ان عمارتوں میں ہی وی ایس پارسی اسکول، صدر میں گوان ایسوسی ایشن کی عمارت، بندر روڈ کا خالق دینا ہال، کھارا در کی جعفر فیڈو ڈسپنسری اور قائد اعظم کا فلیگ اسٹاف ہاؤس ان کا کارنامہ ہے۔ آرکیٹیکٹ محسن سومیکی قیام پاکستان سے چند مہینے قبل برطانیہ ہجرت کر گئے تھے۔ کراچی کا موجودہ سینٹرل جیل 1903 میں بنایا گیا تھا، جبکہ اس کا باضابطہ افتتاح 6 ستمبر 1906 میں ہوا تھا۔ کراچی تاریخ کے آئینے میں کے مصنف محمد عثمان دموہی کے مطابق اس نئے جیل خانے کا پہلا سپرنٹنڈنٹ سلومن نامی یہودی تھا۔ کراچی میں یہودیوں کی قدیم اور مشہور عبادت گاہ میگن شیلوم سیناگوگ بنی اسرائیل ٹرسٹ کی عمارت تھی، 1893 جو قیام پاکستان سے 54 برس قبل قائم ہوئی تھی، جسے آج بھی کراچی کے پرانے لوگ اسرائیلی یا یہودی مسجد کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس عبادت گاہ کو میونسپلٹی کے سرور سولومن نے بنایا تھا اور اپنی بیوی شیگل بائی کی یاد میں ساتھ میں کمیونٹی ہال بھی تعمیر کروایا تھا۔ قیام پاکستان سے قبل کراچی میں سولومن ڈیوڈ کے نام سے ایک اسٹریٹ بھی مرسوم تھی۔ اس اسٹریٹ کا کتبہ جوبلی مارکیٹ کے پاس لگا تھا۔ یہ عبادت گاہ رنچھوڑ لائن کے مرکزی چوک ہارنس اسٹریٹ اور لارنس روڈ، موجودہ نشتر روڈ پر واقع تھی۔ اس عبادت گاہ کو بنی اسرائیل مسجد بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے دروازے پر اردو، بنگالی اور عبرانی زبانوں میں نام تحریر تھا۔ عبادت خانہ بنی اسرائیل ٹرسٹ کے زیر انتظام تھا۔ اس کی آخری ٹرسٹی ریچل جوزف نامی ایک خاتون تھیں۔ اب اس کی جگہ مدیحہ اسکوائر کی کثیر المنزلہ عمارت موجود ہے۔ وائی ایم سی اے گراؤنڈ سے ملحقہ ہوپ لاڈج برطانوی دور میں تعمیر ہونے والی یورپی طرز تعمیر کا پہلی شاہکار عمارت تھی، جو آج بھی اپنے اصل خد و خال میں موجود ہے، تاہم دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اپنی خوبصورتی کھو چکی ہے۔ آج کل اس عمارت میں وائلڈ لائف سندھ کا دفتر قائم ہے۔ کراچی کے قدیم میوشہ قبرستان میں ہی ایک حصے میں یہودیوں کی قبریں ہیں۔ یہودی قبرستان میں تقریباً 500 قبریں موجود ہیں۔ 1980 کے بعد سے یہاں کسی یہودی باشندے کی تدفین نہیں کی گئی۔ بعض قبروں پر انگریزی اور عبرانی زبان میں کتبے نصب ہیں۔ تمام قبریں نہایت خستہ حالت میں ہیں۔ ہر جگہ کانٹے دار خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ قبروں کی مناسب انداز میں دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ اس یہودی قبرستان میں عام شہریوں کا داخلہ ممنوع ہے۔